السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے عاصم رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آشو انفو چینل۔ دوستو، آج تک اس دنیا میں بہت ہی خطرناک ترین وائرس آئے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو انہی میں سے 8 وائرس کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 8 پر ہے ایبولا وائرس۔ یہ وائرس 1967 میں دریائے ایبولا کے قریب دریافت ہوا تھا، اس لیے اس کو ایبولا وائرس کہتے ہیں۔ سائنسدان نہیں جانتے کہ یہ وائرس کیسے اس دنیا میں آیا ہے، لیکن ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلا ہے۔ اس وائرس سے ہر سال 59,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہر 1 منٹ میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر افریقہ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے اور یہ وائرس چھوٹے بچوں پر زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس وائرس سے افیکٹ ہونے والے شخص میں سمپٹمز تقریباً 2 سے 21 دن بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وائرس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں اس وقت تک منتقل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سمپٹمز ظاہر نہ ہوں۔ سٹارٹنگ میں بخار، تھکاوٹ، جسم میں درد، گلے میں سوزش ہوتی ہے۔ پھر اس وائرس کے شدید حملے کے بعد خارش، گردے کی خرابی اور جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے جسم سے اندرونی اور بیرونی حصے سے خون نکلتا ہے اور اس وائرس سے وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریٹر، جسے FDA بھی کہتے ہیں، اس نے 19 دسمبر 2019 میں ایبولا وائرس کی ویکسین RVSV-ZEBOV کو منظور کر لیا ہے۔ یہ ویکسین اس وائرس کے خلاف کافی کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 7 پر ہے ڈینگو وائرس۔ یہ وائرس آج سے کافی صدیوں پہلے اس دنیا میں موجود ہے۔ اس وائرس کو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نام پیلیسٹینم رکھا گیا، لیکن اس کا نام چینج کر کے نومن کلچر رکھ دیا گیا۔ پھر بعد میں اس کا نام HGDR رکھ دیا گیا، لیکن ابھی اس کو ڈینگو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر اس کا نام ایڈس ایجپٹی بھی ہے، کیونکہ یہ وائرس ایڈس نامی مچھروں کی ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مچھر پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں جو اس مچھر کو باقی مچھروں سے الگ بناتے ہیں۔ یہ وائرس صرف ایڈس مچھروں سے ہی انسانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وائرس کے سمپٹمز مچھروں کے کاٹنے کے 4 سے 10 دن بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں جسم میں درد، قے آنا، آنکھوں میں درد اور خارش ہوتی ہے۔ اس وائرس کے شدید حملے کے بعد پیٹ میں درد، منہ یا ناک سے خون آتا ہے اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس وائرس کا علاج وقت پر کیا جائے تو 1 ہفتے کے اندر اندر یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے ماربرگ وائرس۔ یہ وائرس 1967 میں افریقہ کے جنگلوں میں چمگادڑوں سے پھیلا ہے۔ یہ وائرس کرونا وائرس کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص میں آسانی سے منتقل ہوتا ہے۔ اس وائرس سے افیکٹ ہونے والے شخص میں سمپٹمز تقریباً 2 سے 21 دن بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں اچانک بخار، سر درد اور شدید کمر درد ہوتی ہے۔ اس وائرس کے شدید حملے کے بعد جسم میں اندرونی اور بیرونی حصے سے خون نکلتا ہے، گردے اور جگر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وزن میں کمی آتی ہے اور افیکٹڈ پرسن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ 1967 سے 2012 تک اس وائرس کے تقریباً 571 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں 417 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ وائرس کرونا وائرس کی طرح بہت ہی خطرناک ترین وائرس ہے۔ اس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ یہ وائرس ابھی جمہوریہ کانگو، گیسون، سوڈان اور پولینڈ تک محدود ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ یہ وائرس زیادہ کنٹریز میں نہیں پھیلا، ورنہ اس وقت کرونا وائرس اور ماربرگ وائرس کی وجہ سے آج سے زیادہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ نمبر 5 پر ہے ہنٹا وائرس۔ جنوبی کوریا میں دریائے ہنٹا کے قریب اس وائرس کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام ہنٹا وائرس رکھا گیا ہے۔ یہ وائرس 19ویں صدی کے شروع میں چوہوں اور چوہوں جیسے دوسرے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ یہ وائرس جسم میں منتقل ہونے کے 9 سے 10 دن بعد اپنے سمپٹمز ظاہر کرتا ہے۔ سٹارٹنگ میں بخار، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس وائرس کے شدید حملے کے بعد سانس لینے میں مشکل اور لنگز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سانس نہ آنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس ہوا میں سفر کرتے ہوئے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ اب بھی یہ وائرس کئی کنٹریز میں موجود ہے۔ اس وائرس کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی، بس حفاظتی اقدامات کی مدد سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ریبس وائرس۔ یہ وائرس آج سے تقریباً 2000 سال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ وائرس ڈوگز کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔
CDC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 59,000 लोगों की डेथ इस वायरस से होती है और हर 9 से 10 मिनट के बाद एक शख्स की डेथ होती है। इस वायरस से 95% लोगों की डेथ अफ्रीका और एशिया में होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यह वायरस मौजूद है, लेकिन वहाँ ज्यादा अच्छे इलाज की वजह से लोगों की डेथ कम होती है। इस वायरस की वजह से जो लोग मरते हैं उनमें तकरीबन 50% लोगों की उम्र 15 साल से कम होती है। इस वायरस से इफेक्टेड पर्सन में स्टार्टिंग में बुखार और खारिश होती है। इस वायरस के शदीद हमले के बाद इफेक्टेड पर्सन अपने आप पर काबू खो देता है और वो डॉग जैसी हरकतें करने लगता है। अगर ये सब सिम्टम्स जाहिर हो जाएं तो शायद कोई ही शख्स जिंदा बचे। इस वायरस की पहली वैक्सीन 1880 में लुइस पास्चर नामी एक प्रोफेसर ने बनाई थी, जो काफी फायदेमंद साबित हुई थी। अभी इससे कई अच्छी वैक्सीन तैयार हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन अफ्रीका और एशिया में ना होने के बराबर है। इसलिए 95% लोगों की डेथ इस वायरस की वजह से अफ्रीका और एशिया में होती है। नंबर 3 पर है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसे हम चीचक की बीमारी भी कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये वायरस आज से तकरीबन 3000 साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। ये वायरस 800 मिलियन लोगों की जान ले चुका है। इससे तकरीबन 6 वक्त के बादशाह भी शामिल हैं। इस वायरस से इफेक्ट होने वाले लोगों में सिम्टम्स तकरीबन 10 से 14 दिन बाद जाहिर होते हैं। स्टार्टिंग में बुखार और जिस्म में दर्द होता है। इस वायरस के शदीद हमले के बाद जिस्म में दाने बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि जान लेने का सबब बनते हैं। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में हाथ लगाने की वजह से भी फैलता है और ये वायरस हवा में सफर करते हुए एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल होता है। ये वायरस 1980 के बाद इस दुनिया से खत्म हो गया था। नंबर 2 पर है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस कहां और कैसे इस दुनिया में आया, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन 1918 में पहला इस वायरस का केस इंग्लिश आर्मी में पाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक ये वायरस आज तक 500 मिलियन लोगों में फैल चुका है और इससे हर साल 6,50,000 लोगों की डेथ होती है। इस वायरस के इफेक्टेड पर्सन में शदीद सर दर्द, खुश्क, खांसी, थकावट होती है और इससे मजीद दूसरी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ये वायरस ज्यादातर बूढ़े लोगों, बच्चों और हामला औरतों में होता है। ये वायरस ज्यादातर नाक, गले और लंग्स पर अटैक करता है। इस वायरस की वैक्सीन काफी अरसे पहले तैयार की गई थी, लेकिन अभी भी हर साल इसकी वैक्सीन के 2 न्यू वर्जन तैयार होते हैं, क्योंकि ये वायरस तब्दील होता रहता है। इसकी वैक्सीन को फ्लू शाइस या फ्लू जॉब भी कहते हैं। नंबर 1 पर है कोरोना वायरस। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये वायरस अभी नहीं बल्कि कई सालों से इस दुनिया में मौजूद है। 1920 में मुर्गियों में शदीद सांस के इन्फेक्शन की वजह से इंसानों में मुंतकिल हुआ था, लेकिन इसकी पहली रिपोर्ट 1931 में आर्थर चार्ल्स और MC हॉर्न ने पेश की थी। आज तक दुनिया में इस कोरोना वायरस के 7 ग्रुप आ चुके हैं, जिसमें 22,9E, NL63, OC43, HKU1, मर्स-कोव, सार्स-कोव और कोविड-19 शामिल है। कोविड-19 सार्स-कोव के जानवरों से फैला है, इसलिए कोविड-19 को सार्स-कोव के साथ मुंसलिक किया जाता है। सार्स-कोव के जानवरों में चूहा, सांप, बंदर, चमगादड़ और ऐसे बहुत से खतरनाक तरीन जानवर शामिल हैं। इस वायरस से इफेक्ट होने वाले शख्स में स्टार्टिंग में बुखार, खुश्क, खांसी, थकावट, जिस्म में दर्द और भूख कम लगती है। इस वायरस के शदीद हमले के बाद सांस लेने में रुकावट और इफेक्टेड पर्सन में हरकत कम हो जाती हैं। इस वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई है, लेकिन ये अभी तक ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुई। अगर आप अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक खुदा हाफिज।